والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ہجر کی آیت نمبر 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے سلطو اللہ تعالیٰ مناجی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ جب شیطان کو لانتی کر کے نکال دیا، اب شیطان کہنے لگا میرے رب مجھے مہلت دے قیامت تک کی، جب تک یوم یبعثون، جب تک تمام مردے اٹھائے جائیں۔ قال رب نے فرمایا فإنک من المنظرین، بے شک میں مہلت دیتا ہوں تجھے الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقرر وقت تک کے لیے، قیامت کے لیے نہیں، ایک مقرر وقت کے لیے تجھے مہلت دیتا ہوں۔ پھر آگے کہنے لگا کالا، وہ بولا ربی بما اغویتنی، اے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بھٹکا دیا، لأزینن، میں ضرور خوشنما بنا دوں گا لہم فی الارض، زمین کو اتنا خوبصورت بنا دوں گا، ایسی چیزیں بنا دوں گا میں، لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا، میں سب کو گمراہ کروں گا۔ کون کہنے لگا؟ شیطان کہنے لگا کہ تو نے مجھے نکال دیا لیکن مجھے مہلت دے قیامت تک کی۔ رب نے کہا تجھے چلو ایک وقت کی مہلت دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ میں برگلاؤں گا، بھٹکاؤں گا تیری مخلوق کو۔ اچھا، اب خود ہی کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے چن لیا ہے۔ خود ہی کہنے لگا ان پہ میرا بس نہیں چلے گا، جن بندوں کو تو نے چن لیا ہے ان پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ راستہ میری طرف آتا سیدھا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، رب نے فرمایا بے شک میرے بندے ہیں، میرے بندوں میں ایسے بندے جن پر تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا بس نہیں چلے گا، مگر جو تیری پیروی کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، وہ تیری پیروی کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ جو تیری پیروی کریں گمراہ، کہا کہ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ رب نے فرمایا اے لعین جو تیرے ہیں وہ میرے نہیں، جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں۔ اس آیت کے ضمن میں یہ بات ہم کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، وعدے کی جگہ ہے ان کے لیے، اجمعین، سب کے لیے۔ اب یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، جن کو شیطان گمراہ کرے گا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب وہ جہنم میں جائیں گے، لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے کتنے؟ 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم،
ہر دروازے کے لیے اس میں سے ہر ایک حصہ مخصوص ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن جہنم درجہ بدرجہ ہے۔ جیسے 1 اسٹوری منزل، 2 اسٹوری، 3، 4، 5، اس طرح جہنم ہے۔ جہنم کے دروازے ایسے ہیں، اور 7 دروازوں میں جیسے حاویہ ہے، سقر ہے، جہیم ہے، حطمہ ہے، یہ جہنم کے دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں۔ اس میں سے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، لیکن جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے۔ حدیث شریف میں آیا، کہا کہ رب جب جہنم میں بھیجے گا تو وہ دروازے بھر جائیں گے، ان کے ذریعے کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن جنت کے 8 دروازے ہیں۔ باب الصلاۃ، باب الریان، باب الزکاۃ، باب الحج، یہ جنت کے دروازے ہیں۔ باب الجہاد، آگے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ اب اس کے مد مقابل جو پرہیزگار ہوں گے، جن کو رب نے چن لیا ہے، کہا کہ اس دن وہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں آباد ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس میں خیر عافیت کے ساتھ، بے خوف ہو کر۔ آگے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے کینہ، وہ بھائی بھائی بن جائیں گے، ایک دوسرے کے تختوں کے آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے۔ کہا کہ پہلے ان کو آرڈر ہوگا، تھوڑا جہنم کی طرف جائیں گے، لیکن ہے رب کے بندے، وہ رب ان کو معاف کر دے گا، معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن آگے فرمایا جب میں داخل کروں گا تو کیا کروں گا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ان کے سینوں سے میں کینہ نکال دوں گا، برائی نکال دوں گا۔ جو تھوڑی بہت بھی برائی ہوگی، جو کینہ تھوڑا بہت ہوگا، رب وہ بھی سینوں سے نکال دے گا۔ پھر وہ جنت میں بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کے سامنے تخت پر بیٹھیں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین۔ کہا کہ نہیں پہنچے گی انہیں ان میں سے کوئی تکلیف، اور نہ ہی ان سے نکالا جائے گا۔ کہا کہ ان سے کوئی تکلیف نہیں، کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت ہی میں رہیں گے، جنت سے واپس نہیں نکلیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔